السلام علیکم دوستو، کل میرے گھر چند جاننے والی لیڈیز آ گئی تھی۔ چلیے ان کا قصہ آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں۔ حسب معمول باتوں باتوں میں موضوع آن لائن شاپنگ پر آ گیا۔ کسی نے کہا اب تو بازار جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ دوسری بولی میں تو سیل شروع ہوتے ہی کارڈ بھر لیتی ہوں۔ اس پر بڑا کہا پڑا۔ بعد میں سوچتی ہوں واقعی ضرورت بھی تھی یا نہیں۔ ایک خاتون نے ہنس کے کہا کبھی پارسل اتنی جلدی آ جاتا ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا میں نے کیا منگوایا تھا۔ شہناز جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی پٹ سے بولی ہمارا کوریئر والا کہہ رہا تھا میڈم آپ کا ایڈریس تو مجھے زمان یاد ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بھائی تم آپ کوریئر والے نہیں ہو بلکہ ہمارے رشتہ دار ہو گئے ہو۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر بعد سوچتی رہی کیا واقعی آن لائن شاپنگ نے ہماری زندگی آسان بنائی ہے یا اس کے کچھ ایسے اثرات بھی ہیں جن پر ہم روزمرہ زندگی میں توجہ ہی نہیں دیتے۔ دیکھیے ان لاکھوں لوگوں کی زندگی آسان کی ہے شاپنگ نے، جو بیمار بزرگ افراد ہیں، مصروف لوگ ہیں یا وہ لوگ جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعی بہت بڑی سہولت ہے۔ لیکن ہر سہولت کے ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا ہم آہستہ آہستہ ضرورت سے زیادہ آرام طلب ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اسراف اور فضول خرچی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں؟ چند سال پہلے اگر کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی تو بازار جانا پڑتا تھا، راستے میں کچھ پیدل چلنا بھی ہو جاتا تھا، دکاندار سے بات بھی ہو جاتی تھی، چیز کو دیکھتے ہاتھ لگا کر پرکھتے پھر خریدنے کا فیصلہ کرتے۔ آج موبائل کھولا، تصویر دیکھی، چند ریویوز پڑھے، آرڈر کیا اور بس انتظار شروع۔ پھل اور سبزی ہی کی مثال لے لیجئے، بازار میں جا کر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا پھل تازہ ہے اور کون سی سبزی اچھی ہے۔ آن لائن اچھی چیز بھی مل جاتی ہے لیکن بعض اوقات تصویر کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور۔ ایک اور بات جس پر کم توجہ دی جاتی ہے وہ ہمارے محلے کے چھوٹے دکاندار ہیں۔ پہلے لوگ روزمرہ کی چیزیں انہی سے خریدتے تھے، آج بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آن لائن منگوائی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کئی ہمارے مقامی دکاندار گھنٹوں دکان پر بیٹھے گاہک کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً ہر کاروبار مقابلے کا حصہ ہے، لیکن اگر ہم کبھی کبھار اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے محلے سے بھی خریدیں تو اس سے ہمارے مقامی کاروبار بھی چلتے رہیں گے اور ان کے لیے بھی روزگار فراہم ہو سکتا ہے۔ ایک تبدیلی ہماری اپنی زندگی میں بھی آئی ہے۔ پہلے بازار جانا روزمرہ کی معمولی سی جسمانی سرگرمی تھی، اب بہت سے کام صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب حرکت کم ہوتی ہے تو اس کا اثر صحت پر بھی پڑتا ہے۔ موٹاپا، ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر اور دوسری طرز زندگی سے جڑی بیماریاں صرف آن لائن شاپنگ کی وجہ سے تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ حرکت کم ہونے کی وجہ سے زندگی میں یہ ضرور حصہ ڈالتی ہے۔ بہت سے ماہرین ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، یعنی ہر چیز فوراً ملنے کی عادت۔ جب ہم ضرورت ایک کلک پر پوری ہونے لگے تو انتظار کرنے کی عادت بھی کمزور پڑ جانے لگتی ہے۔ اگر پارسل ایک دن لیٹ ہو جائے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں مسئلہ آن لائن شاپنگ کا نہیں بلکہ اس کا حد سے زیادہ استعمال ہے۔ جہاں واقعی ضرورت ہو وہاں ضرور فائدہ اٹھائیے، لیکن ہر چھوٹی چیز سے سہولت کی خاطر آن لائن منگوانا شاید ہمارے لیے بھی اچھا نہیں، اور ہمارے ارد گرد کے چھوٹے کاروباروں کے لیے بھی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں ویران ہو رہی ہیں۔ کبھی موقع ملے تو خود بھی بازار چلے جائیے، چند قدم چل لیجئے، تازہ پھل اور سبزیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خریدیے اور ممکن ہو تو اپنے محلے کے دکاندار سے بھی خریداری کیجئے۔ آخر میں اب آپ سے ایک سوال، آپ کے خیال میں آن لائن شاپنگ نے ہماری زندگی آسان بنائی ہے یا اس آسانی کی قیمت ہم اپنی صحت، اپنی عادتوں اور اپنے مقامی کاروباروں کی نقصان کی صورت میں ادا کر رہے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، میں آپ کے تجربات بھی جاننا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔